اچھا حضرت، بات یہ پوچھنی تھی، میں نے کافی ساری ڈیبیٹ آپ کی سن لی ہے، اس کے حوالے سے ایک آیت کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا کہ اس سے آپ استدلال کیا کرتے ہیں، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تو سورۃ القلم کی آیت ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، ہوں کہ جب پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا تو کفار سجدہ کرنے لگیں گے لیکن وہ نہیں کر سکیں گے۔ جی تو یہاں سے حضرت، ایک تو اللہ جل شانہ کی ذات کے بارے میں قرآن شریف میں آتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کا کوئی مثل ہے ہی نہیں۔ جی ہاں دوسرا حضرت جو کہتے ہیں، جس طرح ایک ڈیبیٹ میں آپ کا سنا تھا، تو ہمارے علماء زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جس طرح شان ہے اس طرح اس کے ہاتھ ہے، اس طرح اس کے جسم، اس طرح کہتا ہوں ہے۔ لیکن دوسری جو آیت ہے حضرت، وہ تو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ قیامت کے دن جب پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا تو لوگ سجدے میں گریں گے، تو اس سے حضرت کیا ربط ہے اس بات کا؟ اور قیامت کے دن اللہ جل شانہ نظر آئے گا یا کیا صورتحال ہوگی؟ اس پہ حضرت آپ ذرا تھوڑی روشنی ڈال دیں گے تو مہربانی ہوگی۔ تو دیکھیں، ہمارے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی روایات احادیث میں بہت واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، چہرہ نہیں ہے، جسم نہیں ہے۔ یہ جو بھی شے اس کا جسم ہے وہ محدود ہے، اور وہ محتاج ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی انتہا ہوتی ہے، اور وہ متغیر ہوتا ہے، اور ہر متغیر حادث ہوتا ہے، ہر متغیر کا آغاز ہوتا ہے، انجام ہوتا ہے۔ جو بھی چیز یہ بالکل اسی طرح ثابت ہے جیسے ثابت ہے کہ ہم سورج سے روشنی آتی ہے۔ اتنا واضح ہے یہ مسئلہ کہ ہر چیز جو متغیر ہو وہ حادث ہوتا ہے، اس کا ابتدا ہوتا ہے، وہ مخلوق ہوتا ہے، اور جو بھی چیز اس کے ہاتھ پیر ہوں وہ متغیر ہوتا ہے، اور وہ ہزاروں چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، جگہ کا محتاج ہوتا ہے، اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، اور وہ محدود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہو ہی نہیں سکتا کہ جسم ہو۔ اللہ تعالیٰ اجسام کا خالق ہے، سب اجسام کا خالق ہے، اور اس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یوم یکشف عن ساق، اہل بیت طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے شدت امر، شدت ہے، روز قیامت میں شدت ہے، شدت کی وجہ سے، وہ خوف کی وجہ سے اس کو کہا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم آستین چڑھاتے ہیں، بھائی ہم نے آستین چڑھا دیا۔ اب آستین چڑھا دیا یعنی میں نے آمد، یہ لازمی نہیں ہے کہ میں آستین چڑھا دوں۔ امریکہ نے جنگ کے لیے اپنی آستین چڑھا دی، یا اسرائیل نے حملے کے لیے آستین چڑھا دیا، یا ایران نے اس حملے کے لیے آستین چڑھا دی۔ آستین چڑھانا یہ اصطلاح ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں واقعا اس نے آستین اوپر کر لیا، محاورہ ہاں محاورہ ہے۔ تو اس نے یعنی تیاری کر لیا، اہتمام کر لیا۔ یکشف عن ساقن کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اچھا، ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ اس نے، ابن عباس بھی کہتے تھے کہ اس کا کیا ہے، اس کا شدت امر سے مراد ہے، اور لوگ شدت امر جب دیکھتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں، روز قیامت مومنین سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی کتابوں میں اور بہت سارے، البتہ یہ بالخصوص اہل حدیث اس پہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا واقعاً پیر ہے، وہ واقعاً اپنے پنڈلی سے وہ جو ہے پنڈلی کو دکھا لیتا ہے لوگوں کو، پنڈلی دیکھ کے لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو آپ کے احادیث اس طرح ہیں، روایات اس طرح ہیں، اور لیکن ہمارے احادیث اور روایات اس طرح نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ چاہیں تو میں احادیث روایات دکھا دیتا ہوں، اس میں کچھ ٹائم لگے گا، نہیں چاہتے تو اتنا ہی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ نہیں، بس حضرت میں نے اتنا ہی معلوم کرنا تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اجمعین کے روح سے، ہاں ٹھیک ہے، شاہد صاحب آ گئے ہیں، صحیح سے دیکھیں یہ کتاب ہے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کی کچھ احادیث آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب توحید ہے، شیخنا صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی، شاب دار المعرفہ، باب تفسیر قوله تعالی یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود۔ ملاحظہ کریں کہ میں مثلا یہ جو حدیث ہے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے پوچھا اس آیہ کے متعلق، یوم یکشف عن ساق، کہ پنڈلی دکھایا جائے گا۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جو دھوتی تھا، اپنی دھوتی کو انہوں نے اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کو سر پہ رکھا ہے، قال سبحان ربی الاعلی، منزہ ہے میرا پاک پروردگار۔ اس طرح اس کا پیر ہو، اس طرح اپنی، مثلا جیسے ہم دھوتی اوپر کرتے ہیں نا، یا شلوار کا جو پیر ہوتا ہے اس کو اوپر کریں تاکہ پنڈلی، اس طرح سبحان اللہ، منزہ ہے، اللہ پاک ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ بھلے کہ
محمد ابن علی حلبی کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کے متعلق جب دریافت کیا تو فرمایا تبارک الجبار، فرمایا اللہ رب العزت بہت ہی عظیم تر ہے اس سے کہ اس کے پیر ہوں. ثم اشار الى ساقه فكشف عنها الازار، اپنے پیر کی طرف اشارہ کیا اور اپنی پنڈلی اپنے دھوتی کو اوپر کیا انہوں نے. قال يدعون الى السجود فلا يستطيعون قال افحم القوم ودخلتهم الهيبه. اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کہ ہماری طرف پنڈلی وہ دکھا دے. روز قیامت لوگوں پر جب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اللہ تعالیٰ کی عذاب سامنے آ جاتا ہے تو لوگوں پہ ہیبت طاری ہوتا ہے. وشخصت الابصار، اور آنکھیں جو ہیں دیکھنے سے باز رہ جاتی ہیں. وبلغت القلوب الحناجر، دل تڑپتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے. انسان کی جان نکل، وہاں پہ موت نہیں ہوتا اللہ انسان کی جان نکل جائے وہاں پر. خاشعۃ ابصارهم ترهقهم الذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، یہ سجدے نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی سختی سے منع فرمایا. اچھا، یہ تفسیر قمی میں اہل بیت علیہ السلام کی جو تفسیر ہے اس میں یہ ہے. تفسیر قمی میں اس آیہ کے متعلق یہ صفحہ نمبر 383 کے آخر میں شروع ہوتا ہے. یوم یکشف عن ساق قال یکشف عن الامور التي خفیت وما غصبوا من آل محمد علیہم السلام. یہ بہت ساری مخفی امور قیامت میں ادھر سامنے لائے جاتے ہیں. جب سامنے لائے جاتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے جو حقوق ضائع کیے گئے تھے اس کا جو عذاب سامنے آتا ہے. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور کہا جاتا ہے کہ سجدہ کریں. قال يكشف لأمير المؤمنين عليه السلام فتصير أعناقهم مثل سياسي البقر يعني قرونه. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت دکھایا جاتا ہے روز قیامت. تو جنہوں نے ان کا حق غضب کیا تھا دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کی گردنیں اس طرح ہو جاتی ہیں جیسے گائے کا شاخ ہوتا ہے، سینگ ہوتے ہیں گائے کے، اس طرح ہو جاتے ہیں. فلا یستطیعون، سجدہ نہیں کر سکتے. پھر وہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں سجدہ نہیں کرتے تھے، سجدہ نہیں کر سکتے. وہی عقوبۃ لهم لانهم لم يطيعوا الله في الدنيا في امره وهو قوله تعالى وقد يدعون الى السجود وهم سالمون قال الى ولایته فهم هم لا يستطيعون. یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا. یعنی حقیقت میں اس کی مراد سجدے سے مراد یہاں پہ ولایت علی علیہ السلام ہے. دنیا میں ان کو جب ولایت علی علیہ السلام کی طرف بلایا جاتا تھا یہ انکار کرتے تھے. تو اس دن روز قیامت پر یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. اور یہ بھلی تو دنیا میں کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا تو قیامت کے دن نہیں کر سکیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بہت سارے روایات ہمارے پاس کہ اس سے مراد پیر نہیں ہے،